بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیسے کفار کے جان لیوا واروں سے بچاتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی ان کی چال کا پتہ چل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے ارادہ کیا کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو پتھر مار کے کچل دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالے گا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آیا، لیکن جھجک کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق حائل ہے، کہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی نہر گزر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی تکہ بوٹی بنا دیتے اور اسے جان سے مار ڈالتے۔ خیبر میں سلام بن مشک کی بیوی زینب بنت حارث نے بکری کی بنی ہوئی ران میں زہر ملا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ انہوں نے سالن میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اس میں زہر ملا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ہی لقمہ اٹھایا تھا کہ ہاتھ روک لیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے فرمایا کہ گوشت مت کھاؤ، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اور جب پھر زینب یہودیہ کو بلا کر پوچھا گیا کہ کیا تو نے اس سالن میں زہر ملایا ہے، تو اس نے اس جرم کا اعتراف کر لیا اور اس نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتی ہوں۔ اور ایک مرتبہ چند مشرکوں نے رات کی بیک وقت حملہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب وہ طے شدہ جگہ اور وقت پر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے تو ان کے کانوں میں ایک ہولناک آواز آئی جس کی دہشت سے سب دشمن بے ہوش ہو گئے اور کانپنے لگے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر جس شب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا قصد کیا، کفار مکہ نے چاروں طرف سے کاشانہ اقدس کا محاصرہ کر رکھا تھا کہ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے ان پر بیک وقت حملہ کر کے نعوذ باللہ انہیں ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ سرکار دو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عین ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یہ آیت مبارک پڑھتے ہوئے نکلے۔ مہاجرین کی قوت بنائی خدا تعالیٰ نے ایسی سلب کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا پہنچے۔ اور ایک اور مرتبہ ایک دفعہ ایک مشرق گھات لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے بیٹھا تھا کہ مسلمانوں نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، اگر یہ مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے یا چاہتا بھی تو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ قدرت نے اس کو عاجز کر دیا تھا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بنت عبیس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل معلون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے کا ارادہ کیا۔ جو ہی اس نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا، اس کا ہاتھ مفلوج ہو کر رہ گیا۔
اور ادھر ہی اس کے ہاتھ اڑ گئے، رک گئے۔ وہ دہشت زدہ ہو کر بھاگا۔ لوگوں نے اس سے سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرف ایک غیر معمولی گردن اور سر والا اونٹ مجھے کاٹنے کے لیے لپکا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو وہ اسے دبوچ لیتے اور اسے ختم کر دیتے۔ اور جب سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو حمالۃ الحطب زوجہ ابو لہب ایک پتھر لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ جمیل زوجہ ابو لہب کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا اور اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہ آئے۔ جمیل حضرت ابو بکر صدیق سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ہمارے حجوکی کی ہے۔ اگر اس وقت وہ مجھے مل جاتے تو میں یہ پتھر ان کے منہ پر مارتی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور ایک مرتبہ پھر اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود فرشتے کرنے کے لیے تشریف لائے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے تیروں اور تلواروں کا مینہ برس رہا تھا، ہر طرف سے تلواریں اور تیروں کا حملہ ہو رہا تھا، دو سفید پوش فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر دشمنوں کے بلغار کو روک رہے تھے، ان کے واروں کو روک رہے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ عتبہ بن ابو لہب کے نکاح میں تھی۔ جب سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو عتبہ نے اپنے والدین کے حکم سے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ عتبہ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ناشائستہ کلمات کہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی کہ الہی اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ عتبہ شام کو سفر پر گیا تو رستے میں رزقہ کے مقام پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ سویا ہوا تھا کہ شیر آیا اور اس کا منہ سونگھ کر اسے پھاڑ ڈالا اور اسے جان سے مار ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو کفار کی طرف سے شرارت کا خدشہ تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کے گرد پھیرا دیا کرتے تھے کہ ایک رات یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی اس رات میں۔ چنانچہ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے خیموں سے باہر جھانکا اور بآواز بلند فرمایا، دوستو واپس جاؤ، تبارک تعالیٰ نے خود میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے اور مجھ پر آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری خود حفاظت کریں گے اور میری حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ کیا شان مبارک تھی ہمارے نبی پاک کی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں بھی بہت ہی اضافہ ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔